دو خصلتیں مروت و جوانمردی کی جمع ہیں۔ آدمی کا عیب کی باتوں سے پرہیز کرنا، ایسے کام کرنا جن سے زیب و زینت اور عزت و فضیلت حاصل ہو۔ تین خصال ایسی ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی اچھی خصلت نہیں ہوتی۔ حسن ادب، شک و تہمت کی باتوں سے پرہیز کریں، حرام کاموں سے اجتناب، سب سے بہترین یہ تین خصال ہیں۔ حلم، توضع، نرم طبع سب سے بہترین خصلتیں ہیں۔ پاک دامنی، سخاوت اور سنجیدگی۔ بے شک تمام اعمال میں سب سے زیادہ ثواب ان تین اعمال میں ہے۔ اپنے مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کرنا، والدین سے نیک سلوک کرنا، رشتہ داروں سے میل جول رکھنا اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ نیک ہمیشہ اپنے اچھے خصال سے لوگوں کو فیض پہنچانا چاہتے ہیں۔ جھوٹ، بخل، ظلم اور جہالت ایسے خصال ہیں جس کا نتیجہ برائی ہے۔ پاک دامنی عقل مندوں کی خصلت اور زیادہ حرص گندے اور ناپاک لوگوں کی عادت ہے۔ صفائی پاک نفوس کی خصلت ہے اور پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہیں۔ خندہ پیشانی سے رہنا شریف کی خصلت ہے۔ اثار نیک لوگوں کی خصلت اور بزرگی کی علامت ہے۔ ادب نہایت اچھی خصلت اور مردانگی خبیث کاموں سے پرہیز کا نام ہے۔ بد نیت اپنے خیر خواہی سے بھی دغا کر جاتا ہے۔ اثار اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خصلت اور حرص بدکاروں کی عادت ہے۔ دل میں کھوٹ رکھنا بروں کی خصلت اور کینہ رکھنا حاسدوں کی عادت ہے۔ آخرت کے اعمال کے ذریعے سے دنیا کو تلاش نہ کرو اور دنیا آخرت پر اختیار نہ کرو کہ یہ منافقوں کی خصلت اور دین سے بے بہرہ لوگوں کی صفت ہے۔ قطع رحم نہایت بری خصلت ہے اور اس سے زوال نعمت ہوتا ہے۔ عفاف کو لازم پکڑو کیونکہ یہ شریفوں کی نہایت بزرگ خصلت ہے۔ برے لوگوں کی صحبت سے نیک لوگوں کی نسبت بدظنی پیدا ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے خیر و برکت ہاتھ آتی ہے، جیسے کہ ہوا جب خوشبودار چیزوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ بروں کی صحبت سے برائی پیش آتی ہے، جیسا کہ ہوا گندی اور بدبودار چیزوں کے پاس سے گزرنے سے بدبودار ہو جاتی ہے۔ ایمان کی بہترین خصلت امانت داری اور نہایت بدترین عادت خیانت ہے۔ فریب کاری سے دور رہیے کیونکہ یہ کمینوں کی خصلت ہے۔ جب تو کسی دوسرے شخص میں کوئی مذموم خصلت دیکھے تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ یہ تین خصال اپناؤ تاکہ درجہ پاؤ۔ سخاوت، پاک دامنی، سنجیدگی۔ انتقام میں جلدی کرنا شریفوں کی خصلت نہیں ہوتی۔ وقار اور سنجیدگی کو اپنی خصلت بنانا چاہیے، کیونکہ جو شخص زیادہ بکواس کرتا رہتا ہے اسے لوگ نہایت کمینہ سمجھتے ہیں۔ وفاداری بہترین خصلت اسلام ہے اور یتیموں کے ساتھ نیکی کرنا نہایت نیکی کا کام ہے۔ اچھی خصلت شرافت طبع کا نشان ہے اور حفاظت عہد و وفاداری اچھی خصلتوں کا عنوان ہے۔ نہایت اچھی خصلت یہ ہے کہ تو لوگوں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جس کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ تیرے ساتھ اس طرح برتاؤ کریں گے۔ ظلم نہایت برا اور وفاداری نہایت اچھی خصلت ہے۔ اچھی خصلت سے مخالف مغلوب اور فضائل کے حاصل کرنے سے دشمن ذلیل ہو جاتے ہیں۔ عاجزوں اور محتاجوں کی فریاد رسی کرنا نہایت افضل اور عمدہ نیکی ہے۔ نیکی کو عام کرنا اچھی خصلت ہوتی ہے۔ انسان کی طبعی خصلت یہ ہے کہ وہ تمام عمر اپنی جان کو دنیا کا مال و دولت جمع کرنے کی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے۔ بادشاہوں کی آفت بدخصلتی اور وزیروں کی آفت بد نیتی ہے۔ عار اور عیب کی بات اختیار کرنا شریفوں کی خصلت نہیں اور آدمی کے اس نازک بدن میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوزخ کی آگ پر صبر کر سکے۔ حسن عمل اچھا توشہ ہے اور وقار سنجیدگی اچھی خصلت ہے۔ نفوس میں کئی بری خصلتیں ہوتی ہیں مگر علم و حکمت ان سے باز رکھتے ہیں۔ حسن ظن نہایت بہترین خصلت اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ خواہش نفس کو روکنا عقل مندوں کی خصلت اور شہوت و غضب کو مٹانا بڑے بڑے بزرگ لوگوں کا جہاد ہے۔ حسن زہد ایمان کی بہترین خصلت ہے۔ خشوع کے برابر کوئی عبادت نہیں اور قناعت جیسی غنا کی صورت اور حالت نہیں۔ سجدہ جسمانی یہ ہے
کہ انسان نہایت خشوع اخلاص کی نیت کے ساتھ اپنا چہرہ زمین پر رکھے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں اور پاؤں کے اطراف کو قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔